الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پاک ون ٹی وی چینل کی جانب سے 9 محرم الحرام کی خصوصی نشریات جس کا ٹائٹل ہے شہادت نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہرا شاہد۔ تمام دیکھنے والوں کو میرا السلام علیکم۔ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے میں تمام والدین کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو لازمی یہ پروگرام دکھائیے گا تاکہ ان میں اویئرنیس پیدا ہو اور ان میں دین کا جذبہ پیدا ہو کہ ہمارا دین کن مشکلات کے بعد، کن شہادتوں کے بعد تخت پہ آیا، ہمارا کلمہ حق کن مشکلات، کن شہادتوں کے بعد تخت پہ آیا، حق پہ آیا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ لازمی یہ پروگرام اپنے بچوں کو دکھائیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج ہم جس ہستی کی بات کریں گے وہ ہستی کسی تعارف کا محتاج نہیں، ان کا ذکر کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ میری مراد نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ 9 محرم الحرام کی خصوصی نشریات، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ دیکھیے گا ویڈیوز اور لائک بھی لازمی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے وہ نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے وہ نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ 28 رجب المرجب ہم تھوڑا سا روانگی امام حسین کا بھی ذکر کریں گے اور آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے عصر عاشور کا بھی ذکر کریں گے کہ آج 9 محرم کس طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آئے اور کس طرح شہادت کا جام نوش فرمایا۔ روانگی امام حسین مدینے سے مکہ تک اور مکہ سے کربلا تک اور کربلا سے پھر مدینے تک کا سفر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ظاہری بات ہے کہ الف سے لے کر یہ تک تو ہم نہیں بات کر سکتے کیونکہ یہ تو ذکر ہی ایسا ہے کہ اس میں صدیاں لگ جائیں تو یہ ذکر پورا نہیں ہوتا، تو جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک انفارمیشن پہنچا سکوں۔ تو 28 رجب کا دن 60 ہجری امام حسین علیہ السلام کو کوفے کا حاکم، جب یزید کوفے کا حاکم بنا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا، مدینے کے حاکم کو ایک خط لکھا کہ خط حسین ابن علی تک پہنچا دو، اور اس خط میں کیا تھا؟ یزید نے امام حسین سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا، یہ کہا کہ حسین کو بولو میری بیعت کر لے۔ یزید نے امام کو یہ کہا کہ حسین کو بولو میری بیعت کر لے۔ امام نے فرمایا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور ساتھ ہی ایک اور فیصلہ کیا کہ اب مدینہ چھوڑ دیا جائے۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ مدینہ جہاں نانا کا روضہ ہے، جہاں اماں کی لحد ہے، جہاں حسین کا بچپن گزرا ہے، حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ نانا کے روضے پر حاضری دی اور کہا نانا تیرا حسین آج تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، نانا تیرا حسین تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نانا حسین یہ جانتا ہے، نانا حسین یہ جانتا ہے کہ حسین نے اب واپس نہیں آنا۔ نانا حسین کا آخری سلام قبول کرنا، حسین کا آخری سلام قبول کرنا۔ اور روایات میں آتا ہے، کربلا کا واقعہ پڑھ کے دیکھیے، روایات میں آتا ہے کہ حسین ابن علی جب نانا کے روضے پر گئے تو قدم جما جما کے رکھ رہے تھے،
کہا نانا تیرا حسین آج جا رہا ہے. نانا کے روزے سے نکلے، اماں کی لحد پہ گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ امام حسین اماں کی لحد پہ جا کے اتنا روئے کہ جس طرح کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود سے لپک کر روتا ہے. نواسہ رسول اپنی ماں کی لحد کے ساتھ اتنا روئے. تو شاعر کہتا ہے کہ تیرے در سے یوں جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے در سے یوں جاتے ہیں ہم کو دے دعا نانا، آباد کہیں گے اب ہم کرب و بلا نانا. کہا کیوں؟ کہا تیرا دین ہے خطرے میں نانا، میں کیسے رہوں گھر میں، تیرا دین ہے خطرے میں نانا، میں کیسے رہوں گھر میں. طفلی میں کیا تجھ سے تھا ایک وعدہ نانا، طفلی میں کیا تجھ سے تھا ایک وعدہ نانا. اور اماں کی لحد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اماں کی لحد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر ایک خنجر سا چلا نانا، اس وقت کلیجے پر ایک خنجر سا چلا نانا. حسین ابن علی کے گردن پہ تو چھری 10 محرم الحرام کو چلنی تھی، لیکن کلیجے پر جو خنجر تھا نا وہ 28 رجب کو چلا. جب اماں کی لحد چھوٹی، نانا کا روزہ چھوٹا اور مدینہ چھوٹا. اب مدینے سے سبط پیمبر کا سفر جاری ہے. فرزند پیمبر مدینے سے نکل رہے ہیں، مدینے سے روانگی اختیار کر رہے ہیں. مدینے میں ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے. اب نکلنے کا کیا عالم ہے کہ تمام مدینے والوں کو کہا جاتا ہے مدینے والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو. کہا کیوں؟ کہا دختر حیدر بی بی زینب سلام اللہ علیہا گھوڑے پر سوار ہونے جا رہی ہیں. تمام لوگوں نے نگاہیں نیچی کر لی. حسین ابن علی آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے. میر انیس کہتے ہیں کہ پہنچی جو ہی ناکے کے قریب دختر حیدر، پہنچی جو ہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبط پیمبر. فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر، فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرزند قمر بستائے چکوراس کھڑے تھے، فرزند قمر بستائے چکوراس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کے لیے عباس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کے لیے عباس کھڑے تھے. یہ ہے سادات کے گھرانے کا مدینے کا سفر. اب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا، مکہ پہنچا. مدینے سے نکلا 28 رجب کو، مکہ پہنچا 3 شعبان کو، مکہ پہنچا 3 شعبان 60 ہجری کو. اب امام حسین نے ایک اور فیصلہ کیا. اب مکہ میں قیام کرتے ہیں شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، اور جب ذی الحج آیا تو امام حسین علیہ السلام نے حج کا فیصلہ کیا. امام حسین علیہ السلام نے حج کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ امام حسین حج کیے بغیر ہی مکہ سے بھی روانگی اختیار کر گئے. حج کو عمرے میں بدلا اور مکہ سے بھی سفر اختیار کر لیا. تو کسی نے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ حج کے دنوں میں حاجیوں کے لباس میں شام کی فوج کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ خانہ خدا میں خون خرابہ ہو، خانہ خدا کا تقدس پامال ہو. امام نے مدینے سے بھی روانگی اختیار کر. اب جانا چاہتے ہیں کوفہ لیکن ابھی پہنچے نہیں ہیں، جانا چاہتے ہیں کوفہ لیکن ابھی پہنچے نہیں ہیں. اب راستے میں ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں شراف. امام نے وہاں پر قیام کیا، اپنے اہل و عیال کو وہاں پر پانی پلایا. کہتے ہیں وہاں کا پانی بہت اچھا تھا، بہت میٹھا تھا. پانی پلایا اور پھر وہاں سے روانگی اختیار کر لی. جب روانگی اختیار کی تو اچانک ایسا کیا ہوا، دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک فوج آ رہی ہے، اور وہ فوج پیاسی ہے. اور وہ فوج کس کی ہے؟ وہ حر کی فوج ہے. حر اپنے آقا کے حکم پہ، یعنی کہ یزید کے حکم پہ
امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے آیا تھا، اور وہ جس راستے سے آیا تھا نا اس کو بہت ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑی، وہ ریگستانوں میں سے ہو کے آیا تھا تو اس کا پانی ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے حر کی فوج پیاسی تھی، اور حر کی بھی حالت پانی سے غیر ہو رہی تھی، پیاس سے غیر ہو رہی تھی۔ تو حر امام حسین کے، اب امام حسین کے لوگوں نے، امام حسین کے جو لوگ تھے ساتھی تھے، انہوں نے تلواریں نکالی میان سے اور کھڑے ہو گئے کہ اب ہم جنگ کریں گے، لیکن جب وہ فوج آگے آئی تو دیکھا کہ حر کی فوج پیاسی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اپنے ساتھیوں سے ان کی فوج کو پانی پلایا جائے۔ اب دیکھیں کہ نواسہ رسول کہہ رہے ہیں مخالف فوج کو، دشمن کی فوج کو، کہ پانی پلایا جائے۔ لوگوں نے کہا، امام کے ساتھیوں نے کہا کہ مولا ابھی تو یہ پیاسے ہیں، اگر ہم ابھی ان پہ حملہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تو مولا آپ رہنے دیں۔ تو امام نے کہا نہیں، میرے نانا جو ہے وہ حوض کوثر کے وہ ہیں، حوض کوثر پلاتے ہیں لوگوں کو، تو میں کیسے ان کو پانی نہیں پلا سکتا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا، اور ان کا ایک فوجی، جو حر کی فوج تھی نا، ان کا ایک سپاہی کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے، اس کا نام تھا علی بن طعام، اس نے کہا کہ میری پیاس سے حالت اتنی غیر تھی کہ مجھ سے اپنا اونٹ بھی نہیں بٹھایا جا رہا تھا، اپنا گھوڑا بھی نہیں بٹھایا جا رہا تھا، جو ان کے پاس جانور تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود میرے پاس آئے اور انہوں نے خود مجھے پانی پلایا۔ مولا حسین آئے اور مولا حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا، اور امام نے، انسان تو انسان تھے، ان کے جانوروں کو بھی اتنا پانی پلایا کہ جب ایک گھوڑا 2 سے 3 بار پانی پی لیتا تو پھر امام حسین علیہ السلام اگلے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا۔ اب حر کی فوج نے پانی پی لیا، اب امام حسین چلنے لگے، اب امام حسین علیہ السلام چلنے لگے۔ اب حر نے کہا مولا بس، کہا حسین بس، اب اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اچھا، امام نے کہا میں دوسرے راستے سے چلا جاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام دوسرے راستے کی طرف بڑھے تو حر آگے بڑھ کے امام کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی، حر نے آگے بڑھ کے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ تو امام نے غصے میں آئے، امام غضبناک ہوئے اور انہوں نے غصے کی حالت میں کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو حر نے کہا حسین آپ نے تو یہ مجھے جملہ کہہ دیا، اگر مجھے کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا نا تو میں یہ جملہ اسی پہ ہی پلٹا دیتا، لیکن حر نے کہا حسین میں کیا کروں، آپ کی ماں کا نام جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ حر نے کہا حسین میں کیا کروں، مجھے آپ کی ماں سے ڈر لگتا ہے، مجھے آپ کی ماں سے ڈر لگتا ہے۔ خیر حر امام حسین علیہ السلام کو ایک صحرا میں لے آیا، کربلا میں لے آیا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو کہا عباس جاؤ یہاں کے لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ مولا عباس گئے اور مولا عباس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو امام ان سے مخاطب ہوئے اور کہا میں فرزند زہرا نواسہ رسول آپ سب سے مخاطب ہوتا ہوں، اور کہا کہ آپ لوگ کس قبیلے کے لوگ ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہمارے قبیلے کو بنی اسد کا قبیلہ کہا جاتا ہے۔ تو امام نے ان کو کچھ پیسے دیے، باقاعدہ سودا طے پایا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد سے اپنے قتل کی جگہ خرید لی، بنی اسد کے لوگوں سے وہ جگہ خرید لی جہاں روز عاشور فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لاشیں پامال کرنے تھے۔ اور ساتھ ہی بنی اسد کے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو شد الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ بولا، کہا حسین اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، کہا حسین اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا مولا کا۔ تو
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس اسی جگہ خیمے لگائیں گے ہم لوگ۔ تو بی بی زینب کہتی ہیں ہوا تیزی سے چل رہی تھی، ہوا بہت تیزی سے چل رہی تھی، ہوا میرے بالوں سے ٹکرائی اور میں نے کہا، بی بی زینب نے کہا، میں نے تڑپ کے حسین ابن علی سے کہا بھائی یہاں سے نکلو، اس جگہ سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھائی یہاں سے چلے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، یہاں سے نکلے۔ لیکن حسین مولا نے کہا نہیں، یہی ہمارے شہادت کی جگہ ہے۔ امام حسین 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں کربلا آباد ہوگی۔ سادات کے گھرانے نے، نبی کے نواسے نے کربلا کو اپنے رفقا کے ساتھ آباد کر دیا۔ اور امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ بات سنو لوگوں، اے بندگان بنی اسد کے لوگوں بات سنو میری، کہ جب فوج مجھے مار کے چلی جائے نا تو کسی بہانے سے آنا، بے شک کھیتی باڑی کے بہانے سے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ تو بنی اسد کے لوگ جب جانے لگے ان کے مرد، تو مولا نے عورتوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا کہ اے عورتوں، اے خواتین، اگر یہ لوگ تمہارے مرد نہ آئے ہمیں دفنانے تو تم لوگ آ جانا کسی بہانے سے اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اور پھر بچوں سے بھی مولا نے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہارے والدین نہ آئے تو تم لوگ آنا کھیلنے کے بہانے اور ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا، ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ یہ کہنا تھا مولا کا، اب کربلا آباد ہو گئی۔ اب 2 محرم کے دن گزرتے جا رہے ہیں، 2 3 4 5 6 7 محرم الحرام۔ اب 7 آئی، سادات کے لوگوں پر پانی بند ہو گیا، یعنی کہ ان کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب سادات کے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، اور اب ہر جو ہے نا وہ اپنے کیمپ میں، اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو اپنے کیمپ میں نا ایسے ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر ٹہل رہا ہے۔ اب ہر کا بیٹا کہتا ہے بابا کیا ہوا، آپ کو کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے، آپ کے اندر بے چینی کیوں ہے؟ تو کہا، اس نے ہر نے کہا بیٹا، ہر کے بیٹے نے کہا وہاں تو 72 ہیں، پیاس بھی ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اسلحہ بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن بابا آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ تو ہر نے کہا بیٹا، جو حسین کی ماں ہے نا جناب فاطمہ الزہرا، ہر نے کہا بیٹا مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہر نے کہا مجھے جناب زہرا سے بہت ڈر لگتا ہے کہ روز محشر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ تو پھر ہر کے بیٹے نے کہا بیٹا بابا وہاں تو 72 ہیں، ہم لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو بابا آپ کو کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ تو ہر نے کہا بیٹا تجھے بچوں کے رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ ہر نے کہا بابا، ہر نے کہا بیٹا تجھے بچوں کے رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ بچے پیاس سے کس طرح رو رہے ہیں، اور 7 محرم سے 9 محرم کا دن آ گیا ہے، روزے عاشور آ گیا ہے، صبح جنگ ہونی ہے، تو بچے کوزے ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں کہ شاید کوئی پانی پلا دے، شاید کوئی پانی پلا دے، لیکن کسی نے امام حسین کے کنبے کو پانی نہیں دیا، مولا حسین کے گھر والوں کو پانی نہیں دیا۔ اب ہر کے اندر ایک جنگ ہے، اب بچوں نے جب صدا لگائی نا العطشا قتلنی، العطشا قتلنی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، پیاس ہمیں قتل کیے جا رہی ہے، تو ہر کے اندر جو جنگ چل رہی تھی نا، بالآخر ہر نے اپنا فیصلہ اناؤنس کر دیا، کہا بیٹا، اب بیٹے نے پوچھا نا بابا کیا ارادہ ہے؟ تو ہر نے کہا بیٹا میں کل صبح حسین ابن علی کی لشکر میں جا رہا ہوں،
شامل ہونے جا رہا ہوں۔ حر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب حر کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا، وہ حر کو کہتے ہیں حر یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے حر، اور تجھے تو پتہ ہے تو نے حسین ابن علی کے ساتھ کیا کیا، تو نے خود کیا ہے۔ لیکن حر نے کہا میں جانتا ہوں میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں حسین بڑا سخی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین بڑا سخی ہے۔ تو خیر حر نے حضرت امام حسین، اب حر نے اپنے خیمے سے نکل کر خیام حسینی میں جانا تھا۔ حر نے اپنے خیمے سے نکل کر خیام حسینی میں جانا تھا۔ اب مخالف فوج سے ایک موومنٹ ہو رہی ہے اور ایک مٹی کا غبار اڑا، اور حر کس انداز میں آتا ہے، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرے ہاتھ باندھ دو، میرے ہاتھ باندھ دو اور میرے منہ پہ عبا کا پردہ ڈال دو۔ ظاہر بات ہے شرمندگی تھی کہ حسین کے ساتھ کیا کیا، تو کہا میرے منہ پہ عبا کا پردہ ڈال دو۔ اب حر گھوڑے پر سوار اپنے بیٹے کے ساتھ خیام حسینی کی جانب آ رہا ہے، اور اب خیام حسین میں مولا عباس دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں امام حسین کو جا کے کہ مولا آقا مخالف فوج کی جانب سے نا مٹی کا غبار اڑ رہا ہے، تو کہیں حملہ تو نہیں ہونے جا رہا، ظاہری بات ہے صبح حملہ ہونا تھا، تو کہیں حملہ تو نہیں ہونے جا رہا۔ تو امام حسین نے دیکھا، اور جب دیکھا تو اکبر اس نے حضرت عباس نے کہا کہ حر آ رہا ہے، یہ صدا امام حسین نے دی اور کہا حر آ رہا ہے۔ ادھر سے علی اکبر چلے، ادھر سے عباس چلے، ادھر سے قاسم چلے، اور حر کا بیٹا کیا دیکھتا ہے، اور اس نے کہا بابا شرمندگی سے چلا نہیں جا رہا، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کیا ہوا، کہا بابا شبیہ پیغمبر علی اکبر آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ اب چند قدم آگے بڑھے تو پھر تکبیر دی، تو حر نے کہا بیٹا اب کیوں تکبیر دی، کہا بابا قمر بنی ہاشم عباس علمدار آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھے، پھر تکبیر دی، پھر 2 دفعہ تکبیر دی۔ کہا بیٹا اب کیا ہو گیا، تو کہا بابا زہرا کا لال خود گھوڑے سے اترا ہے آپ کو لینے کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے، بابا اب شرمندگی سے چلا نہیں جا رہا۔ یہ کہنا تھا حر کے بیٹے کا، تو حر نے کہا کہ مجھے وہ سمت بتاؤ جہاں حسین ابن علی کے قدم ہے، میں ان قدموں میں گر جاتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں حر اپنے گھوڑے سے گرا اور صرف ایک ہی فریاد کی، کہا کیا میری غلطی کی معافی ہو سکتی ہے مولا، کیا میری غلطی کی معافی ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا تھا حر کا۔ مولا حسین نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا، ظاہر مولا تو جانتے تھے کہ ہم پیاسے ہیں تو حر کی وجہ سے ہے نا، حر لے کے آیا ہے ہمیں اس جگہ۔ تو حر کو امام حسین نے کہا اے بھائی حر، اخی کا لفظ استعمال کیا، کہا اے بھائی حر میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اب 9 محرم الحرام صبح جنگ ہونی ہے، 10 محرم الحرام کا دن آ گیا ہے۔ اب حر کی شہادت کیسے ہوئی اور حسین کے گھرانے کی لوگوں کی شہادت کیسے ہوئی، یہ ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے 10 محرم الحرام کو۔ تب تک کے لیے ایک منقبت کے ساتھ فی امان اللہ۔ کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے، کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے، سرکار دو جہاں کے نوری گھرانے والے، کربل میں
آ گئے ہیں دی کو بچانے والے، آئے حسین سید دین نبی کی خاطر، آئے حسین سید دین نبی کی خاطر، نانا سے جو کیے تھے وعدے نبھانے والے، کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے، طیبہ کے رہنے والے، اپنے لہو سے ہے یہ طیبہ کے رہنے والے، اپنے لہو سے ہے یہ کربل کا گرم صحرا، گلشن بنانے والے، کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے، جو امتحان بھی آیا ہنس کر سہیں گے سید، جو امتحان بھی آیا ہنس کر سہیں گے سید، ساجد یہ صبر سے ہے، ساجد یہ صبر سے ہے، ہنس کر نبھانے والے، کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے۔